بسم اللہ الرحمن الرحیم. Programming languages. Programming languages provide the way of communication between user and computer. بیسیکلی کوئی بھی لینگویج جو ہے عام ریئل ورلڈ کے اندر جو لینگویجز یوز ہوتی ہیں جیسے اردو ہے، انگلش ہے، عربی ہے، فارسی ہے، یہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتی ہیں؟ وے آف کمیونیکیشن ہے. بیسیکلی ایک انسان کا میسج جو ہے وہ دوسرے انسان تک پہنچانے کے لیے لینگویج یوز ہوتی ہے. تو اسی طرح جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ بیسیکلی یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. اگر کسی یوزر نے کمپیوٹر سے کوئی کام دینا ہے تو وہ کسی پروگرامنگ لینگویجز کے اندر جو پروگرام لکھے گا، اس کا مطلب ہے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یوزر نے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر پروگرام لکھا ہے تاکہ یوزر جو کمپیوٹر سے کام لینا چاہ رہا ہے وہ کام ہو جائے. تو اسی طرح یہ وے آف کمیونیکیشن ہے بٹوین یوزر اینڈ کمپیوٹر. کمپیوٹر پروگرام از ریٹن ان کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر آپ کمپیوٹر پروگرام لکھ سکتے ہو. پروگرامنگ لینگویج پرووائڈ دا سیٹ آف رولس. کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو لکھنے کے لیے اس کے کچھ رولس ہیں، اور رولس کو فالو کر کے آپ پروگرام جو ہے وہ لکھو گے. بہت ساری پروگرامنگ لینگویجز ہیں. ایچ لینگویج ہیز اٹس اون رول فار رائٹنگ اے پروگرام. ہر لینگویج کے اپنے اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، قانون ہیں. ان قانونس کو فالو کرتے ہوئے آپ کیا کرو گے؟ پروگرام لکھو گے لینگویج کے اندر. ٹائپ آف پروگرامنگ لینگویجز کون کون سی ٹائپس ہیں جی؟ لو لیول پروگرامنگ لینگویج ہے، اس کے اندر دو فردر کیٹیگریز ہیں، مشین لینگویج ہے اور اسمبلی لینگویج ہے. پھر ہے جی آپ کے پاس ہائی لیول لینگویج. مشین لینگویج کیا ہے جی؟ کلوز ٹو مشین بٹ فار فرام ہیومن بینگس. یہ ایف او آر لکھا گیا، یہ ایف اے آر. مشین لینگویج جو ہے وہ انسان سے دور ہے اور مشین کے قریب ہے، یعنی کہ مشین اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے، انسان اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. نو نیڈ ٹو ٹرانسلیٹر. مشین لینگویج میں اگر آپ نے کوئی پروگرام لکھا ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کسی بھی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مشین لینگویج ہے وہ سیکوینس آف زیروز اینڈ ونز ہے، یا کمبینیشن آف زیروز اینڈ ون ہے. جس طرح میں نے ایگزامپل دی ہے 0101، اس طرح یہ مشین لینگویج ہے، یہ مشین کوڈ ہے. تو ٹرانسلیٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے پروگرام لکھا ہے کسی بھی لینگویج کے اندر، اس کو وہ مشین کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے یا مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے تاکہ مشین اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو جب آپ نے لکھا ہی 01 میں ہے تو اس کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے. ڈیفیکلٹ ان ریممبرنگ ٹو ہیومن. اگر آپ نے اس سیکوینس کو یاد رکھنا ہے تو یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے. مشین ایزیلی انڈرسٹینڈ، مشین اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتی ہے کیونکہ یہ مشین کی ہی لینگویج ہے، تو اس لیے اس ٹرانسلیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لے، اور اس کی ایگزیکیوشن بھی فاسٹ ہوگی. اسمبلی لینگویج دوسری لو لیول لینگویج ہے. اسمبلی لینگویج مشین لینگویج انسٹرکشنز لانگ سیکوینس آف زیروز اینڈ ونس. یہ مشین لینگویج ہے آپ کے پاس. اس کو ریپلیس کیا گیا ہے لائک انگلش ورڈس نون ایز نیمونکس. اس کی پروننسیشن ہے نیمونکس. ایم جو ہے وہ سائلنٹ ہے. شارٹ کوڈ جس طرح میں کہتا ہوں جی ملٹیپلیکیشن پورا لکھنے کی بجائے آپ نے MUL لکھ دی. تو یہ شارٹ کوڈز ہیں بیسیکلی کمپیوٹرز کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ آپ لانگ سیکوینس زیرو آف ونس کو یاد رکھ سکو، اس کی جگہ پہ انگلش ورڈز آ گئے ہیں اور وہ بھی نیمونکس آ گئے ہیں، شارٹ کوڈ آ گئے ہیں. اسی طرح ایڈیشن پورا لکھنے کی بجائے میں ایڈ کہہ دیتا ہوں. اور اس اسمبلی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جس ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے دیٹ از اسمبلر. اسمبلر کیا کرتا ہے؟ صرف اور صرف اسمبلی لینگویج کے اندر جو پروگرام لکھے ہوئے ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. یہ مشین کوڈ کے اندر commonly used to write device drivers. اسمبلی لینگویج جو ہے وہ ڈیوائس ڈرائیور رائٹ کرنے کے لیے یا سسٹم پروگرامنگ کے لیے اسمبلی لینگویج یوز ہوتی ہے. سسٹم پروگرامنگ کیا جی؟ آپ کی جو ونڈو ہے، جو آپریٹنگ سسٹم ہے، اس کو سسٹم پروگرامنگ کہا جاتا ہے. تو بہت سارا پارٹ جو ہے آپریٹنگ سسٹم کا یا ونڈوز کا اسمبلی لینگویج کے اندر بھی لکھا گیا ہے. اور اگر کسی ڈیوائس کے ڈرائیور لکھنے ہیں، کسی ڈیوائس کا سافٹ ویئر بنانا آپ نے، جس طرح پرنٹر ہے، اسکینر ہے، تو اس کے جو ڈرائیور ہیں یا اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی اسمبلی لینگویج کے اندر ہی لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر لکھے جاتے ہیں وہ اسمبلی لینگویج کے اندر لکھے جاتے ہیں.
ہائی لیول لینگویج کیا جی؟ کلوز ٹو ہیومن بینگس بٹ فار فرام مشین. یہ انسان کے زیادہ قریب ہے اور مشین سے دور ہے، کیونکہ انسان اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، مشین اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. اس کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے. جب تک ٹرانسلیٹر اس کو مشین کوڈ میں کنورٹ نہیں کرے گا، مشین اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی. تو یہ سملر لائک انگلش لینگویج ہے. جس طرح انگلش لینگویج ہے اسی طرح ہائی لیول لینگویج ہے. اس کی ایگزیکیوشن فاسٹ ہے. مسٹ فالو دا سنٹیکس، لازمی سنٹیکس کو فالو کرنا پڑے گا. اور اس کی جو ایگزامپلس ہیں وہ جاوا، سی ہے، سی پلس پلس ہے، کوبول ہے. اور آج کل زیادہ تر جو پروگرامنگ ہو رہی ہے، جو کسٹم بلڈ سافٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں، وہ ہائی لیول لینگویج کے اندر ہی بنائے جا رہے ہیں. یہاں پہ میں نے کچھ کمپیریزن لکھے ہیں، لو لیول لینگویج اور ہائی لیول لینگویج. اس کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے. یہ وہی چیزیں ڈسکس کی ہیں جو پیچھے میں نے سلائڈس کے اندر بتا دی ہیں کہ اٹ از کلوز ٹو مشین لینگویج، اٹ از کلوز ٹو ہیومن لینگویج، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لرن اینڈ یوز، اٹ از ایزی لرن ٹو یوز، اٹ از مشین ڈیپینڈنٹ. یہ کانسیپٹ سمجھنے والے ہیں. مشین ڈیپینڈنٹ کیا ہے کہ لو لیول لینگویج کے اندر جو آپ نے پروگرام لکھا ہے، یہ لو لیول لینگویج جو ہے وہ کسی اسپیسیفک مشین کے اوپر ہی رن ہوتا ہے اس کا پروگرام. لیکن ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ مشین انڈیپینڈنٹ ہے. آپ نے ایک ہائی لیول لینگویج کے اندر پروگرام لکھا، وہ آپ کے ایسر کے پروسیسر پہ بھی چل جائے گا، انٹل کے پروسیسر پہ بھی چل جائے گا، آئی بی ایم پہ بھی چل جائے گا، انٹل پہ بھی، ہر ایک پروسیسر جو ہے اس کو رن کر لے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے مشین لو لیول لینگویج کے اندر پروگرام لکھا ہے وہ ہر پروسیسر ہی اس کو رن کر لے. یہ ہوتی ہے مشین ڈیپینڈنسی اور انڈیپینڈنسی. اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ بلٹ ان فنکشن. مشین لینگویج کے اندر یا لو لیول لینگویج کے اندر بہت سارے بلٹ ان فنکشن نہیں ہیں، آپ کو خود بنانے پڑتے ہیں، اپنے یوزر ڈیفائنڈ فنکشن بنانے پڑتے ہیں. جبکہ ہائی لیول لینگویج کے اندر لارج نمبر آف بلٹ ان فنکشن جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. فاسٹر ان ایگزیکیوشن ہے، سلور ان ایجوکیشن ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ رن ہو جانا ہے. اس کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے تو وہ تھوڑا سلو ہو جائے گی. ڈیپ نالج آف ہارڈ ویئر، ظاہر ہے ہارڈ ویئر کا نالج ہونا ضروری ہے اگر آپ نے لو لیول لینگویج کے اندر پروگرام لکھنا ہے. ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ مشین انڈیپینڈنٹ ہے، اس لیے ہارڈ ویئر کا نالج ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کسی قسم کا کوئی ایرر آ جاتا ہے لو لیول لینگویج میں تو وہ ٹریس کرنا مشکل ہے، ہائی لیول لینگویج کے اندر ٹریس کرنا آسان.